بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں 3 اہم تعیناتیاں اور عمران خان صاحب کا 2 ٹوک اعلان، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں جو ٹربیونل بنا تھا جس کی سربراہی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو دی گئی تھی، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 حلقوں کا جو کیس جس کی وہ سماعت کر رہے تھے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، جو فارم 47 کے تحت ہارے تھے، فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے تھے، ان سے بھی ڈیمانڈ کی کہ آپ فارم 45 لے کر آئیں، اور ساتھ ہی نون لیگ کے رہنماؤں جو جیتے ہوئے تھے فارم 47 کے تحت، ان کو بھی یہ کہا کہ آپ فارم 45 اپنے لے کر آئیں۔ اور آپ کو معلوم ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فارم 45 اپنے لے جا کر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے ہاں پیش کیے، اور ساتھ ہی جو آزاد امیدوار بھی جیتے ہوئے تھے انہوں نے بھی پیش کیے۔ تو ان آزاد امیدواروں اور تحریک انصاف کے لوگوں کے فارم 45 سیم یعنی برابر تھے، اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے فارم 45 کے متعلق کہا کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنی جلدی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کیس کی سماعت کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پھر کیا سوچا کہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ انہوں نے وہاں درخواست دائر کر دی کہ جسٹس جہانگیری سے آپ ہمارا کیس کسی اور کو ٹرانسفر کریں اور خود سماعت کریں، ان کو روکیں۔ تو الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست کو فوراً سماعت کے لیے منظور کیا، اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب سے باقاعدہ ریکارڈ بھی سارا طلب کر لیا۔ اس سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شعیب صدیقی صاحب اور علی بخاری صاحب، وہ درخواست لے کر گئے ہائی کورٹ اسلام آباد میں کہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ ہمارا کیس کسی اور جج کے سامنے پیش نہ کرے، اور حکم امتناعی ہمیں جاری کیا جائے الیکشن کمیشن کے معاملے پر کہ جو انہوں نے سماعت نئی شروع کر دی ہے۔ تو اس درخواست کو سنا آج چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب نے، اور انہوں نے سنتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی درخواست کو مسترد کر دیا، اور یہ کھلی اجازت دے دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے جو سماعت کر رہا ہے وہ جاری رکھے، اور 11 جون کے لیے انہوں نے نوٹسز تمام فریقین کو جاری کر دی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے جو ایک قانون منظور کیا ہے کہ ریٹائرڈ جج بھی ٹربیونل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب ان کا ارادہ یہی ہے کہ ان 3 حلقوں کو ڈیلے کیا جائے۔ اگر یہ حلقے کھل گئے تو پھر سارا ہمارا پول ہی کھل جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اب جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں ان کو اسلام آباد میں بھی تعینات کر دیں ٹربیونل میں، اس لیے انہوں نے آج نیا کام کر دیا چیف جسٹس میاں عمر فاروق صاحب نے کہ ان کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ تو ناظرین اکرام، ویسے اتنی آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہار ماننے والے نہیں، ہو سکتا ہے اس کے خلاف وہ اپیل میں بھی جائیں، جہاں تک ہو سکا وہ جائیں گے ضرور، اس طرح ہضم نہیں ہونے دیں گے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ ناظرین اکرام، دوسرے بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹوٹل جج صاحبان کی تعداد 17 ہے۔ ابھی جو حاضر سروس ہیں جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ 14 عدد ہیں، 3 اسامیاں خالی تھیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ جج تھے سینئر تو جسٹس بندیال صاحب تھے، تو کوئی بھی سیٹ خالی ہوتی تھی وہ لکھ دیتے تھے کہ فوراً سے پہلے اس کو پر کیا جائے۔ تو آج انہوں نے 3 جو خالی نشستیں تھیں جج صاحبان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان میں بھی تعیناتی کی ہے۔ ایک ہائی کورٹ لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں شہزاد ملک صاحب، ان کا نام، ایک لاہور ہائی کورٹ کے
شاہد بلال صاحب ہیں جسٹس، ان کا نام، اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا نام جو ہے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، جو 3 عدد اسامیاں تھیں ان کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینیارٹی کی بڑی باتیں کرتے تھے، تو سینیارٹی میں اگر دیکھیں تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں میاں عمر فاروق صاحب، ان کا نمبر آتا تھا، لیکن ان کو تعینات نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ جو شہزاد ملک صاحب ہیں، انہوں نے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی طلب کر لیا تھا کہ اگر جو دہشت گردی عدالتوں میں ہمارے تعینات نہ کیے جج صاحبان جو ہم نے نام دیے ہیں، تو پھر آپ کو بھی یہاں آنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے تعینات کر دیے۔ اس کے بعد جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے ٹریبیونل میں جو 6 عدد جج صاحبان کی، اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کنٹرول نہیں ہو رہے، اس لیے ان کا بہتر ہے کہ ان کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے۔ اب شجاعت علی جو جسٹس ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہوں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو میاں عمر فاروق صاحب ہیں، وہ تو پہلے ہی ان کی مرضی کی منشا کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو اگر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا جاتا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگلا جن کا نمبر لگنا تھا وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں۔ ان کے فیصلے کس طرح کے ہو رہے ہیں، اگر وہ چیف جسٹس بن جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر تو ایک نئی تھرتھرلی مچ جائے گی اسلام آباد کیا بلکہ پورے پاکستان میں، جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو جو جج صاحبان کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں ہمیں مشکلات ہمارے لیے کھڑی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بہتر جانا قاضی صاحب نے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان وہ لے کر چلے گئے۔ تو ناظرین کرام، آج اڈیالہ جیل سے بھی خبر ہے، عمران خان صاحب کی آج اپنے ملاقات بھی تھی، کیسوں کی سماعت بھی تھی۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ جو کمرے کی تصویریں آپ کی جو ہیں وہ نشر ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے کی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کون سی سہولیات دی ہوئی ہیں انہوں نے اسپیشل؟ کولر ہے تو ساری چکیوں میں لگا ہوا ہے، میرے لیے کوئی اسپیشل نہیں ہے، ایک ہی کمرہ ہے، ایک بیڈ ہے، تو چھوٹا سا ایک سیل ہے جس میں میں ایک جو ایکسرسائز مشین ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سہولیات نہیں، اور نہ ہی مجھے چوں چوں کرنے کی عادت ہے۔ دوسری جانب میرے متبادل اگر دیکھیں، میرے مقابلے میں دیکھیں، میاں نواز شریف، آصف زرداری، ان کو کس طرح کی سہولیات دی گئی تھیں، وہ کھانے تک اپنی مرضی کے مطابق کھاتے تھے، اپنے گھر سے منگواتے تھے۔ میں عام قیدیوں والا کھانا کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے چوں چوں کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے۔ میرے مقابلے میں میاں نواز شریف زرداری جو ہیں وہ تانتا بندہ رہتا تھا، ان کا ملاقاتیوں کا رش پڑا رہتا تھا، لیکن مجھے اپنی فیملی اور وکلاء کے ساتھ صرف آدھا گھنٹہ ملاقات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، اس سے پاکستان کو 1100 ارب کا جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا حمود الرحمان کمیشن کیا کہتا ہے اس پہ بھی تو بات کریں، اس کو پڑھ لیں، اس میں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے جنرل یحییٰ کو، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کو قصوروار باقاعدہ ٹھہرایا گیا ہے۔ تو آج بھی جو حالات ہیں بالکل 71 والے حالات جو ہیں اسی کو دہرایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں، تو یہ بہت نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، اس سے قبل کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے۔ میں نے کارکنوں کو کہہ دیا کہ اپنی تیاری رکھیں، میں کسی بھی وقت یہ تاریخ دے سکتا ہوں، احتجاج کی کال میں دے سکتا ہوں۔ تو یوں ناظرین اکرام، آج خان صاحب نے باقاعدہ دوبارہ وہی اعلان کر دیا ہے کہ یہ 71 والے جو ہیں حالات دوبارہ وہی دہرائے جا رہے ہیں، تو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ تو مجھے کوئی سہولیات، نہ ہی میں نے ان سے کوئی بھیک مانگی ہے، نہ ہی مجھے چاہیے کہ مجھے یہ سہولت دیں، یہ نہ دیں۔ تو نواز شریف یا زرداری ہیں وہی روتے تھے، وہی سوالات کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں، میں نے تو یہ چوں چوں کرنے کی عادت نہیں ہے مجھ میں۔ جو سہولیات ہیں عام قیدیوں والی ہیں، عام چکیوں میں جو کولر دیا گیا یا وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی سہولیات ہیں، مجھے کوئی اسپیشل نہیں دی گئی۔ تو انہوں نے اچھا کیا جو تصویر شیئر کی ہے۔ تو ناظرین کرام اگر دیکھیں تو اس تصویر اگر گورنمنٹ تو اس لیے یہ شیئر کی تھی کہ ہم خان صاحب کا یہ بیانیہ جھوٹ قرار دیں گے کہ یہ کہتے تھے ہمارے پاس سہولیات نہیں ہیں، لیکن خان صاحب کے جو فالوور ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹرز ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خان صاحب چھوٹے سے کمرے میں رہ رہے ہیں، ایک ہی چھت میں باقاعدہ وہ واش روم بھی ہے، ایک ہی اسی چھت کے نیچے ہی بیڈ لگا ہوا ہے، تو کرسی ہے، ایک ٹیبل پڑا ہوا ہے، تو ہمارا لیڈر ہمارے لیے جیل کاٹ رہا ہے،
تو ان کو نہانے کے لیے بھی حالانکہ علیحدہ جو ہے واش روم میں جانا پڑتا ہے، غسل خانے میں علیحدہ جانا پڑتا ہے، تو اٹیچ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتے تھے، لیکن ناظرین کرام ان کی ہر جو تدبیر ہے وہ خان صاحب کے حق میں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کے شیئر کیا تھا کہ عوام کہے کہ دیکھیں جی کیسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارے ہیں خان صاحب، لیکن عوام یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کا لیڈر کتنے سے کمرے میں عوام کی خاطر جیل کاٹ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔